تھوڑے سے وقت میں ایک بہت اہم اور بڑا مسئلہ کہ بھائیوں، یہ ایک نہیں، اس طرح کے ہزاروں رمضان کے روزے ہم رکھ لیں اور قیام کر لیں، قرآن پڑھ لیں، سارے اچھے کام کر لیں، یاد رکھیے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں شرک ہے، کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی کرنے والا، داتا اور مشکل کشا، اور اس کے بندے بھی بگڑی بنانے والے اور کائنات میں تصرف کرنے والے، بیٹا بیٹی دینے والے، وہ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، اور بندہ اگر اسی عقیدے پہ رہتا ہوا مر گیا تو بھائیو یہ نہیں، ایک نہیں، ہزاروں رمضان بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی کی لاج رکھیے اللہ کے لیے، کم از کم جو آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس وعدے کی کم از کم پاس رکھیں۔ آپ وعدہ کرتے ہیں دن میں 17 مرتبہ فرض نماز میں کہ اللہ خاص تیری ہی، اگر میری بات سے آپ کو اختلاف ہو تو اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اس کو پڑھ لیجئے، آپ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور باہر نکلتے ہیں اور نکل کے کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث پاک مدد، یہ شرک نہیں؟ اور جو آپ نے وعدہ کیا اس کو توڑ نہیں دیا۔ تو بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں کامیاب ہو جائیں تو شرک سے پکی توبہ کر لیں۔ شرک کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی سب بیکار چلے جائیں گے، اور فرمایا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گمراہ نہیں، سورہ احقاف میں فرمایا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔